تو 1776 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آزاد ہوتا ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشن اس کے چند عرصے بعد فریم ہو جاتا ہے، اور آج تک امریکن کانسٹیٹیوشن میں 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، 27۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی ریاست 1947 میں بنتی ہے، 1971 میں ٹوٹتی ہے، 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اور 1973 میں کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد پاکستان کی ریاست نے، حکومت نے اس لاسٹ سنڈے کو 26th امینڈمنٹ پوری کر لی۔ مبارک ہو ساری قوم کو، یہ فرمانا ہے وزیر اعظم پاکستان کا کہ اٹس اے گریٹ لینڈ مارک، اور اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ بہت اداس ہیں، کچھ لوگ بہت خوش ہیں، ہمارا ان دونوں سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اور اتوار کی رات کو یہ سب شروع ہوتا ہے، ایوان کی کارروائی۔ جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے 2 ہفتے پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر کافی بھونچال تھا، ایک مسودہ آیا لیکن وہ امینڈمنٹ ہو نہ سکی، نمبر پورا نہ ہوا، رات 11 بجے تک لا منسٹر صاحب بھی کہتے رہے مجھے نہیں پتا مسودے میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس بار دے کم پریپیئرڈ، اور وہ اس طرح سے کہ نمبر جو درکار تھا، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں اس امینڈمنٹ کو کرنے کے لیے ان کو جو نمبر چاہیے تھا وہ 224 کا تھا، یعنی کہ 224 شوڈ ووٹ ان دا فیور آف دی امینڈمنٹ، جو کہ 2/3 میجورٹی بنتی ہے۔ سینٹ آف پاکستان وچ از دا ہائیسٹ لیجسلیٹو آفس، وہاں پر بھی 2/3 کے لیے ان کو چاہیے تھا 64 سینیٹرز کا ووٹ۔ تو ان دونوں بینچ مارکس کو اچیو کرنے کے لیے پہلے گورنمنٹ لابنگ کرتی رہی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امینڈمنٹ ہوئی کیسے، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ امینڈمنٹ میں کیا کچھ شامل ہے، پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا انتخاب کیسے ہوا، ہاؤ واز ہی چوزن، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ صحیح امینڈمنٹ ہے، غلط ہے، کیا اس میں جوڈیشل سپیس کو انکروچ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پہ قدغن لگ گئی ہے، یا پھر وہ سارا پولیٹیکل نیریٹیو ہے۔ تو سب سے پہلے اس ترمیم کو کیا کیسے گیا، کیا ایسے گیا کہ گورنمنٹ کے پاس نمبر تھا کم، اور آپ کو یاد ہے کہ 63A کا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آیا، جس کے بعد فلور کراسنگ ہو سکتی ہے بیکاز اٹ بیکیم اے پاسبلٹی دیٹ یور ووٹس ول بی کاؤنٹڈ اف یو ووٹ اگینسٹ دا پارٹی لائنس۔ اس کے بعد سے ایک ہوپ گورنمنٹ کو دکھائی دی کہ چلو اگر JUI مولانا صاحب کی ہمیں ہیلپ نہ بھی کرے، سو وی کین کریٹ اے بریک اوے فیکشن فرام پاکستان تحریک انصاف، اور وہاں کے کچھ لوگوں کو شامل کر کے ووٹ ڈلوا لیں گے، قصہ ختم، کہانی آسان۔ لیکن JUI جو کہ پینڈولم کی طرح سوئنگ کرتی رہی، کبھی PMLN پیپلز پارٹی والا گروپ اور کبھی PTI، کبھی پھر PMLN کبھی PTI۔ مولانا صاحب نے ایک پوائنٹ پہ کہا ڈی فیکٹو حکومت کو دیکھا جائے جو بن گیا ہے فارم 45 ہے 47 ہے یہی ہے، کبھی کہا کہ بلیک لا تھا، یہ امینڈمنٹ بہت بری ہے، نہیں ہونے دیں گے۔ الٹیمیٹلی ہی وینٹ انٹو ہز فیوریبل کیمپ، اور انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور ہوا اس طرح سے کہ تقریباً 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا اب تک، جن کے نام سامنے آئے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جن نے پارٹی لائنز کے خلاف تحریک انصاف کو ڈبل کراس کر کے ووٹ ڈال دیا حکومت کے ونگ میں، اس میں پہلا نام تھا اورنگزیب کھچی صاحب کا، جو کہ میلسی یا وہاڑی سے ہیں، PTI کے سپورٹ سے MN بنے اور حکومت کا ساتھ دے دیا، ان کے بینچ میں بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ ظہور قریشی صاحب خانیوال سے، جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بھانجے ہیں، جو کہ تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے بھانجے نے ووٹ دے دیا حکومت کو۔ یہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور یہ ان لوگوں کے ریلیٹیو ہیں جو کہ لوگوں کے بچوں کو باہر نکلوا کے ہر ویکنڈ پہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈائی فار اس، وی آر بلڈ تھرسٹی، بٹ دیئر اون ریلیٹیوز آر ناٹ اسٹینڈنگ ود دیم۔ ٹھیک ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ظہور قریشی صاحب نے ووٹ ڈال دیا حکومت کی فیور میں۔ چودھری الیاس جو کہ گجرات سے ہیں، ٹھیک ہے، کاف لیگ میں رہے، پھر PTI میں آئے، پھر کاف لیگ کے بینچز پہ بیٹھ گئے،
انہوں نے ووٹ ڈال دیا حکومت کے حق میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چودھری عثمان ہیں ساہیوال سے، انڈیپینڈنٹ تھے، پی ٹی آئی بیک تھے، ان کا 2 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں تھا اللیجڈلی پی ٹی آئی سے، انہوں نے بھی حکومت کو ووٹ دے دیا. مبارک زیب باجوڑ سے تھے، پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ ان کے خلاف کھڑا کیا تھا، بٹ وہ بہت سی جگہوں پہ خان صاحب کو انڈورس کر کے ان کا نعرہ بلند کر کے مفلر پہن کے پی ٹی آئی کا خان کا پوسٹر بھی لگا چکے تھے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ڈال دیا حکومت کو ووٹ. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ کیس ہے بی این پی کا، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو کہ اختر جان مینگل صاحب کی پارٹی ہے، جنہوں نے ریزائن کیا تھا کچھ دنوں پہلے. ان کی پارٹی کے 2 ممبر تھے، پہلی تھی نسیمہ احسان صاحبہ اور دوسرے تھے قاسم رانجھوڑ صاحب. یہ دونوں لوگوں کو اللیجڈلی پریشرائز کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اعزاز سید صاحب رپورٹ کرتے ہیں قاسم رانجھوڑ صاحب تو پہلے ہی کچھ لوگوں سے رابطے میں تھے کہ ہاں ووٹ مل جائے گا میرا، بٹ اکارڈنگ ٹو اعزاز سید اللیجڈلی ہی آلسو سیڈ اللیجڈلی کہ نسیمہ احسان صاحبہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے ہسبینڈ کو کافی پریشر فیس کرنا پڑا. ان کے کچھ بزنسز ہیں کہ کہا گیا کہ آپ زیر عتاب آ جائیں گے، مسائل پیدا ہوں گے آپ کے لیے. اور اعزاز صاحب نے یہ بھی ان سے سوال کیا جب وہ آ رہی تھیں پچھلے دروازے سے سینٹ میں کہ کیا اغوا کر لیا گیا آپ کے ہسبینڈ کو، تو جواب نہیں دیا انہوں نے. بٹ شی ہیڈ ٹیئرز ان ہر آئیز اکارڈنگ ٹو اعزاز سید صاحب. تو ان 2 سینیٹرز نے پارٹی لائنس کے اگینسٹ جا کے ووٹ دیا، یعنی کہ بی این پی نہیں چاہ رہی تھی کہ حکومتی الائنس کو ووٹ ملے، لیکن مل گیا. کچھ لوگ اختر مینگل صاحب کو بھی ایکیوز کرتے ہیں کہ شاید ان کا بھی کہیں نہ کہیں کانسنٹ موجود تھا یا نہیں، وی کانٹ سے اینی تھنگ. تو اس طرح سے نمبر گورنمنٹ نے کیا اچیو اور ووٹنگ کا ہوا آغاز جناب، اور 65 ووٹ سینٹ میں مل گئے، یعنی کہ 64 سے 1 زیادہ. ٹھیک ہے. اور نیشنل اسمبلی میں 225 مل گئے، یعنی کہ 224 سے 1 زیادہ. تو دونوں ہاؤسز میں ایک ایک نمبر کی میجورٹی سے 2/3 اچیو ہوا. قرارداد پیش ہوئی، پاس ہوئی، اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. نئی آئینی ترمیم ہو گئی، جس میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ 56 نئے کلازز ایڈ کیے جائیں گے، لیکن مشاورت کے بعد وہ 22 تک لمٹ کر دیے گئے، کیونکہ جے یو آئی نے اپنی انپٹ دی، پیپلز پارٹی نے اپنی انپٹ دی. تو اس طرح سے جناب ایک نئی آئینی ترمیم اس آئین میں ہو گئی، جس میں ہر 3-4 سال بعد ہم سوچتے ہیں کہ یار پچھلی ترمیم کو انڈو کرنے کے لیے ایک اور ترمیم لے آتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کا لوز کنسٹرکشنسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈ ہوتا جاتا ہے شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے. لیکن اس ساری صورتحال میں اب چینج کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہوتا ہے، یہ عام آدمی کے جاننے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے یہ پڑھے کہ اچھا کون سے آرٹیکل میں کیا چیز کتنا مینڈیٹ تبدیل ہوا ہے. تو ذرا آپ کو اس کے سیلینٹ فیچرز بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس نئی امینڈمنٹ میں شامل ہے، کیونکہ یہ سوللی جوڈیشری کی جو جورسڈکشنز ہیں ان سے متعلق ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہر صورت بنے گی، یعنی کہ سپریم کورٹ کے پیرلل ایک اور کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی، جس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز جائیں گے. ریزننگ گورنمنٹ کی یہ تھی کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کیسز بیک لاگ میں ہیں، بہت پریشر ہے کورٹس پہ، تو اسی لیے پولیٹیکل کیسز سے یا کانسٹیٹیوشنل کیسز سے سپریم کورٹ کو آزاد کر کے ایک نیا فریم ورک تشکیل دے دیں، ایک نیا کورٹ تشکیل دے دیں جہاں پر وہ کیسز سنے جائیں گے. تو اس کو اپوز کیا جے یو آئی فے نے، انہوں نے کہا نئی کورٹ نہیں بننے دیں گے. پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ نئی کورٹ کیوں بنا رہے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کے وہاں لے کر آئیں گے یا یہاں پر رکھیں گے. تو پہلے تو بہت سے یوٹیوبرز نے جو کہ جھوٹ بول کے ڈالر لپیٹتے ہیں اور دن میں 3 ویڈیوز بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ روز یہ بتاتے ہیں کہ دروازہ ٹوٹ گیا اڈیالہ کا، خان بس راستے میں باہر آ رہا ہے، مٹھائی لینے چلے جاؤ. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینے لگے ہیں، بٹ نہیں لی. اور 250 ویلاگ آپ کو ان سب کے چینلز پہ مل جائیں گے، لیکن ایک اپالوجی نہیں ملے گی اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی جا رہی تھی، لیکن پھر مولانا صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں، کورٹ نہ بنائیں. اب اس کی ریزننگ کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. یہ بھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اگر جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے کہ پیرلل اتھارٹی بن جائے گی، وہ تو اب بھی بن جائے گی. وہ تو اب بھی اپیکس کورٹ کی فارم، نیا فریم ورک تو آ گیا ہے آن پیپر، لیکن اس سے کنفیوژن میں اضافہ ہو گیا. وہ کس طرح وہ بعد میں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے اس میں جو چینجز ہیں وہ یہ ہے کہ 184(3) کے تحت 100 موٹو کا اختیار اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے. یہ وہی 100 موٹو ہے جس سے افتخار چودھری صاحب نے ملک کو تباہ و برباد کیا. ٹھیک ہے.
کہ گائے بھی کہیں نہر میں گر گئی تو 100 موٹو لے لیا، کہ دن رات جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا رحمتا صاحب جو کہ اس ڈیم فنڈ کے لیے، جس کے لیے انہوں نے ہر پاکستانی کی جیب سے فورسفلی پیسہ بھی نکلوایا، کیونکہ میں نے خود ایک آرگنائزیشن میں جہاں جاب کرتا تھا، انہوں نے جبری طور پہ ہماری تنخواہوں سے ڈیم فنڈ کے پیسے کاٹ لیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جتنے پیسے ڈیم فنڈ نے اکٹھے کیے ہیں اس سے زیادہ اس کی تشہیری مہم پہ یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ کیمپین پہ لگا کے وہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو اویئرنیس کے لیے تھا، آپ کو کیا لگا کہ آپ کے نلکے میں پانی یا گھر میں بجلی آنی تھی؟ اس سے نہیں آنی تھی۔ وہ والے بابا جی جس طرح سے 100 موٹو کا استعمال کرتے رہے یا باقی سارے کرتے رہے، وہ اختیار سپریم کورٹ سے چھین لیا۔ اب اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ پولیٹیکل یوز ہی کرے گا، یہاں پر یہی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ ہے، ہوگی، لیکن بہت منیمل ہے، نیگلیجبل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی فارم کی جائے گی، دس از اے میسو چینج، جس کے تحت 12 ممبرز ہوں گے اس کمیٹی میں، 8 ہوں گے نیشنل اسمبلی سے، 4 ہوں گے سینٹ آف پاکستان سے۔ یہ 12 ممبر مل کے، جن کو پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نام فائنل کرے گی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل تھا کہ عدلیہ بذات خود سینئر ترین کو چیف جسٹس تعینات کر دیا کرتی تھی، بٹ ناؤ دس ویری رائٹ از شفٹڈ فرام دا جوڈیشری ٹو دی ایگزیکٹو برانچ، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہوئے کہ اس سے ایگزیکٹو برانچ بہت امپاورڈ ہو جائے گی، بیلنس آف پاور خراب ہو جائے گا، سپریشن آف پاور خراب ہو جائے گی، کیونکہ ڈیموکریسی میں کاؤنٹر چیکس ہوتی ہیں۔ پولیٹیشین حد سے بڑھے گا تو جوڈیشری چیک کرے گی اس کو، جوڈیشری حد سے بڑھے گی پولیٹیشین چیک کرے گا اس کو۔ لیکن یہاں پر بہت سے جیورسٹ کا، بہت سے کامنٹیٹرز کا، بہت سے لائرز کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس طرح تو ایگزیکٹو بہت امپاور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے، انہوں نے کوٹ ان کوٹ اس ساری ترمیم کو 26 امینڈمنٹ کو کیا کہا ہے، بلو ٹو جوڈیشل انڈیپینڈنس، یعنی کہ عدلیہ کی آزادی کو ایک بہت بڑا دھچکا، کیونکہ سیاسی پروسیس کا وہ اب حصہ بن چکی ہے۔ تو اس طرح سے 12 لوگوں نے مل کے اب چوز کرنا ہے کہ چیف جسٹس کیا ہوگا، جو انہوں نے چوز کیا۔ اس امینڈمنٹ کے تحت 2/3 اکثریت اس کمیٹی کے اندر چاہیے آپ کو ٹو چوز اے چیف جسٹس، اور اس میں نمبر جو سامنے آیا وہ یہی تھا کہ صرف ایک ممبر نے ڈسینٹ کیا، باقیوں نے اپروو کیا جسٹس یحییٰ افریدی کا نام، اور وہ بن گئے چیف جسٹس آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، اور اس میں کیا کچھ شامل ہے، اور یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن جو ہیں وہ ساری کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال فکس ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 22 آرٹیکل جس میں ایڈ ہوئے ہیں، 175A میں سب سے زیادہ بڑے نمبر میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا کیس اگر وہ دیکھے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو وہ کسی اور ہائی کورٹ میں شفٹ کر سکتی ہے یا اپنے پاس بلا سکتی ہے اس کو۔ اب اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سارے جوڈیشل ہیرارکی کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر کیس سیدھا چھپڑ پھاڑ کے دروازے توڑ کے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے۔ ان کا بھائی اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ آپ اگر لوور جوڈیشری کو امپاور کرنا ہی نہیں چاہتے اور ہر کیس ساڈے کو لے آؤ، بس یہی کرنا ہے، تو پھر فائدہ باقی سب سیشن کورٹس، ہائر کورٹس کے علاوہ جو ذیلی عدالتیں بند کر دیں وہ۔ تو یہ اس سے میں اتنا متفق نہیں ہوں، لیکن یہاں پر وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کیس اپنے پاس لگوا سکتی ہے لوور کورٹ سے اٹھا کے۔ اس کے آگے چلیں تو آرٹیکل 191A ایڈ کیا گیا، جس سے نیا بینچ بنے گا، جس کو ہم نے بتایا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، اور اس بینچ کے جو ممبران ہوں گے ان کا ٹینیور بھی نہیں بتایا کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں سینیورٹی پرنسپل بھی نہیں ہوگا نئے آئینی بینچ میں، کیونکہ لکھا یہ گیا ہے کہ ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی۔ سو ایبسولوٹ کنفیوژن اینڈ گرے ایریا۔ ٹھیک ہے، کب تک کے لیے ہوگا اور کون کون ہوگا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے جا کے نیا بینچ جو ہے، جو انٹرپریٹیشنز کرنی ہوں گی ساری کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، وہ یہی کریں گے۔ اور 202A آرٹیکل بھی آئین میں ایڈ کیا گیا اس ترمیم کے تحت، جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر بھی بنائے جائیں گے، اور اینول ایویلویشن ہوگی ہائی کورٹ کے ججز کی، ان کی پرفارمنس کو ہر سال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیک کیا کرے گا، رپورٹ بنا کرے گی کہ کتنی پینڈنسی ہے، کتنے کیس نمٹائے، کتنوں میں فیصلہ کیا، کتنے میں پریکٹس جو ہے وہ فیئر ہے، کتنے میں انفیئر ہے، یہ سب چیک ہوا کرے گا۔ تو یہ ترامیم کا ایجنڈا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج ٹرانسفر کرنے کا اختیار آ جائے گا، نہیں آیا۔
جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ریٹائرمنٹ کی عمر 68 تک کر دی جائے گی بڑھا کے، نہیں کی گئی. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی، سپریم کورٹ کا مذاق بن جائے گا، نہیں ہوا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ایکسٹینشنز ملنا شروع ہو جائیں گی، نہیں ملی. سارے کے سارے آپ کے فارمولے غلط، بالکل غلط ثابت ہو گئے. تو میں اس اوپینین سے اگری نہیں کرتا کہ یہ آئین کو پھاڑ دیا گیا ہے اور نیا کانسٹیٹیوشن لے آئے ہیں اور اس کے بعد، لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کام میں کلیئرٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل انڈیپینڈنس کم ہو جائے گی، تو ذرا اس سے پہلے جوڈیشل انڈیپینڈنس دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس سے پہلے جج صاحبان عظمت کا کردار ادا کر کے گئے ہیں، بے شک وہ ارشاد خان صاحب ہوں، جسٹس منیر ہوں، نسیم حسن شاہ صاحب ہو، جو کہہ رہے ہوں ٹی وی پہ آ کے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ انڈر پریشر کیا. اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں، ثاقب نثار صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، بندیال صاحب ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ججز کے بیٹے فون کر کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ بانٹ کے کہا کرتے تھے کہ بابا کا شکریہ ادا کر دینا ہیلو، کیونکہ میں نے آپ کو اچھے ریٹ پہ ٹکٹ لے کے دے دی ہے پی ٹی آئی کی. یہ تھی اس سے پہلے کی انڈیپینڈنس. اس سے پہلے کی انڈیپینڈنس یہ تھی کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس انٹیلیجنس کے 2 افسران آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ پیناما کیس میں، نواز شریف کے کیس میں کیا فیصلہ دینا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو کیوں بتاؤں، جواب ملا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کسی نے بات نہیں سنی، انہی کے خلاف ریفرنس آ گیا. صحیح ہے. اس سے پہلے انڈیپینڈنس یہ تھی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ عمران اور فیض کے 10 سالہ صدارتی پروجیکٹ کے اپیرنٹلی خلاف دکھتا تھا، اس کے خلاف ریفرنس لے آؤ اس کے خلاف اور ثابت کر دو کہ وہ کرپٹ آدمی ہے، کیونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ انڈو کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس بار اگر منصور علی شاہ صاحب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی الائنس ڈر گئی، خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا کہ یہ آئے گا تو الیکشن کا آڈٹ نہ شروع ہو جائے، پتہ نہ لگ جائے کہ ہم ٹھپے لگوا کے آئے ہیں، اسی لیے ان کو بھی سائڈ پہ کرنے کے لیے ترمیم ہی کر دیتے ہیں. ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو. وہ تو خان سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے نا. تو اس کی اگر اسپرٹ آپ نے دیکھنی ہے، اس کی انٹینشن دیکھنی ہے، تو وہ تو میلافائڈ ہی ہے. دیر از نو ادر اوپینین آن دیٹ کہ یہ کسی قوم کے لارجر انٹرسٹ میں نہیں ہو رہی. مولانا صاحب نے ایک بات ٹھیک کی ہے کہ حزب اختلاف کو یعنی کہ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو اپنے ایک جج سے ڈر لگ رہا ہے. اینڈ دیٹس دا کرکس آف دی انٹائر میٹر. That PTI was afraid of Qazi Faiz Isa, PMLN was afraid of Mansoor Ali Shah, and one party to the offense prevailed in the end. There you go, power politics. اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، I will say you are rubbishing me. اس کی وجہ یہ صرف فضول بات ہے، ریٹورک ہے، بکواس بات ہے. جتنا انڈیپینڈنٹ پروسیجرز کو، اداروں کی انسٹیٹیوشنالٹی کو پی ٹی آئی نے ڈسٹرائے کیا پچھلے چند سالوں میں، کرپٹ پریکٹسز کے الزام لگا کے، سوشل میڈیا کیمپینز چلا کے، بچوں تک کو ہراس کر کے، اتنا اور کسی نے کیا کرنا ہے. تو ان کو ایک سپر کنگ چاہیے تھا، جو وہ باجوہ کو کہتے تھے، خود بننا چاہتے تھے. سو دے وانٹ دی انٹائر اسٹیٹ سبسروینٹ اینڈ سبارڈینیٹ ٹو دیئر اون سیلفس. یہی یہاں پر ہو گیا. اب بس فرق یہ ہے کہ اس کا فائدہ کل کو پی ٹی آئی بھی اٹھا سکتی ہے، اور پہلا فائدہ مائنڈ یو 26ویں آئینی ترمیم کا پی ٹی آئی نے اٹھا لیا ہے. بریکنگ نیوز. کیونکہ علی ظفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پیش ہو کر یہ کورٹ کے سامنے کہا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ یہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا جو میرے مخالفین نے بنائی ہے، جس کے ہم خلاف ہیں. تو کیوں کہا بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب آپ نے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس ترمیم پہ، مولانا کی بات مان لی گئی ہے، لیکن ہم ووٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو آپ چیخ کس بات پہ رہے ہیں؟ آپ احتجاج کی کال کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پھر سے گنڈا پور صاحب نے کہا ملک جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے، باہر آ جائیں گے. وہی جو وہ لوپ پہ لگے ہوئے ہیں نا ہر ہفتے ریمبو بننے کے لیے، اپنا پیرا فرنیلیا لے کے وہ آ کے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتے. تو اسی لیے ایک ایسی ترمیم جس پہ وہ مشاورتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا آئینی کورٹ نہ ہوئی، ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. نہیں ہوئی آئینی کورٹ، پھر کیوں نہیں مان رہے؟ اب کیا مسئلہ ہے پھر آپ کو؟ تو بس یہی تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کیوں نہیں بن پائے. وہ اس لیے نہیں بن پائے کہ اسپیشل سیٹس کے معاملے میں انہوں نے ٹوٹل جسٹس کی بات کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو فیور کیا، اینڈ دیٹ بیکیم اے نیل ان دی کافن. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ
کس طرح سے پاکستان کے اندر اسپاٹ کرتی ہے کہ وچ از گوئنگ ٹو بی اے پرسن ہوز فیوریبل اینڈ ہوز ناٹ فیوریبل. اور اگر اس ریالٹی سے کسی نے کہنا ہے کہ یہ تو آپ بڑا غلط کر رہے ہیں یہ مان کے, تو بھائی یہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے انلائٹن کر دیں کہ ایسا نہیں ہے اور کسی اور طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلا کیس جو سنا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں وہ ہے ہی اسپیشل سیٹس کے حوالے سے ریویو پٹیشن, جس سے خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں مل نہ جائیں, کیونکہ اب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی وہ سیٹیں نہیں دی گئیں پی ٹی آئی کو, جو ان سے لی گئی تھی, جو غلط لی گئی تھی میں کہتا ہوں. اب اس میں چھوٹی چھوٹی لوپ ہول نکالنا کہ وہ پہلے ڈکلریشن جمع نہیں کرائی, لسٹ جمع نہیں کرائی اسپیشل سیٹس کی, آئی ڈونٹ بائی دیٹ. لیکن یہاں پر ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور اس کے خلاف اتنا کچھ ہی آپ کے سامنے پلندہ پڑا ہوا ہے پورا, جو کہ چینج کرنے کے لیے ہم تل گئے. تو کیا جواب دیں گے اب بلاول صاحب جو کہتے تھے کہ منصور علی شاہ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, دیٹس فائنل, ہی از ناٹ, بریکنگ نیوز ہی از ناٹ, واٹس یور آنسر ناؤ؟ بے شک اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ٹینٹڈ کریئر ہے, بالکل نہیں ہے. مطلب کیمبرج گریجویٹ ہیں, 62(1)(f) کا جو کیس تھا جس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی بات تھی, ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا انہوں, تو بڑے پرنسپل فیصلے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری امینڈمنٹس بڑی کوئی فلسافیکل ریلم میں ہو رہی ہیں؟ ساری پارٹیاں نظریات چیک کر رہی ہیں اپنے, اور ایون جن لوگوں نے ووٹ کیا آپ ان کو دیکھ لیجئے, باپ پارٹی ہے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ بیکڈ, ایم کیو ایم نے ووٹ کیا جس کا آپ کو کا پولیٹیکل نظریہ کیا ہے اس ساری صورتحال میں آپ بتا دیں, مجھے نہیں پتہ. جے یو آئی فے نے ووٹ کیا ہے اور وہ جے یو آئی فے کے ساتھ پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی ہے, سینٹر لیفٹ اور فار رائٹ سارے برابر ہو کے ووٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل کیو بھی ہے, اندر ہی کاکڑ صاحب ایکس انٹرم پرائم منسٹر, محسن نقوی صاحب آج کل کے کنگ, فیصل واوڈہ صاحب, سب موجود ہیں, سب متفق ہیں, ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. تو یہ ہے سیاست یہاں پہ. اگر آپ نے پھر میں ہر سیاسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دو کیمپس کی لڑائی کا مائنڈ لیس حصہ بن کے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنا. یہ ترمیم ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. ورڈکٹ ہمارا اینڈ پہ یہ ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ اگری کریں یا اس سے آپ اگری نہ کریں, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ورڈکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے سے عدلیہ کی آزادی پہ قدغن آ جائے گی, اور دراصل اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی آزادی چھین لینا از ناٹ دی آنسر, تو بھائی آئی ڈونٹ اگری ود یو. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام لے آؤ, جہاں اقتدار ہے اختیار تو وہاں رکھو. میرا پرابلم تو یہ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اختیار ہے تو یہ بتا دو, سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہے تو یہ بتا دو, ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہے تو یہ بتا دو, پولیٹیشین کے پاس ہے تو یہ بتا دو. اس بار بھی ریپیٹڈ الزام لگے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا, اس کو اغوا کر لیا, اس کو اغوا کر لیا. جہاں سینیٹرز کے اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اغوا ہو جاتے ہیں, وہاں جج کون سی پاور لوز کر رہا ہے بھائی؟ کون سی پاور لوز ہوئی ہے جج کی؟ کس جج کی پاور لوز ہوئی ہے؟ اس کی جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لیٹر لکھ رہے تھے کہ ہمارے ایک بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے, میرے بہنوئی کو اٹھا کے لے گئے, مجھے کال آ گئی. ان کے لیے ہم فائٹ کریں؟ یا 70 سال جنہوں نے ہر آمریت پہ مہر لگائی ہے, دنیا کی 10 ورسٹ جوڈیشریز میں سے ایک ہیں, اس کے لیے میں خون جلاؤں اپنا کہ بہت برا ہو گیا یہ؟ جو مرضی ہو, انٹرا ایلیٹ فائٹ, لیٹ دم ڈسٹرائے ایچ ادر. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ مجھے تو کوئی آئی ہیو نو سمپتھیز ود دس سپریشن آف پاور فارمولا. کون سی پاور کے جانے کا ماتم کر رہے ہیں جو وہاں تھی ہی نہیں؟ اگر تو آن پیپر جورسٹ بن کے ہم نے پولیٹیکلی کریکٹ بحثیں کر کے فیک لبرل بننا ہے تو آپ کی مرضی ہے. میرا خیال ہے کہ جو طاقت تھی ہی نہیں اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اور اگر نیا کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے پرفارمنس میں اضافے کا آپ ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کی کرکٹ ٹیم کے پہلے 5 بیٹسمین ناکارہ ہوں اور ڈک پہ آؤٹ ہو جائیں تو جتنے بھی نیچے آل راؤنڈر کھلا لو وہ بھی نہیں کھیل سکتے. اسی لیے یہ آل راؤنڈر کوڈ جو بنائی ہے نا, اگر مین پرفارم نہیں کرے گی یہ بھی نہیں کرے گا. ڈونٹ لوز یور سیلف ان دس ڈائیکاٹمی اینڈ ان دس بائنری آف فیک پولیٹیکل ڈسکشنز. دیٹ از جسٹ این انٹرا ایلیٹ کانفلکٹ. Don't become the fuel of the fight and of the bloody fight of the elites. Thank you.